جرگے نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے بہت سخت ثابت ہوا تھا۔ وہ باپ بیٹا کچھ پل کے لیے بالکل فریز ہو گئے تھے۔ آج کا دن تمہارے پاس ہے، آج آپس میں صلح کر کے فیصلہ کر لو۔ اس قتل کے بدلے پیسے لوگے یا لڑکی؟ یاور خان جو جرگہ کر رہا تھا اس پر دھماکہ کر کے بولا۔ گھر آ کر وہ بہت فکر مند ہوئے۔ رقم لے لیں گے، لڑکی نہیں۔ اب ظفر بھائی کی بیٹی کو ہم چھوڑنے سے رہے؟ زبان دی ہے میں نے۔ باپ کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے گمسم سا ہو گیا، پھر لڑکڑاتے لہجے میں بولا، ہم رقم نہیں لیں گے۔ اس کی بات پر اس کی ماں دم پر خود رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم فروا کے لیے تو ساری شاپنگ بھی کر چکے ہیں، اور یہ تو مصور کی ناگہانی موت کی وجہ سے شادی رکی تھی، ورنہ تو کیا میں بائی کو بھیجوں؟ سارے لوگ مجھ پر تھوکیں گے میں رقم لے کر بغیرت بن جاؤں، میں بزدل بن کر ساری زندگی جیوں، یا تو مجھے اسے مارنے دے یا پھر رقم نہ لے۔ بس وہ غصے سے تلملاتا ہو کر بولا، پاگل ہو تم؟ کیا میں اس بات کو بڑھاؤں؟ تم اس قتل کرو، کل وہ بدلہ لیں گے، میرا سارا خاندان اس برسوں تک چلتی دشمنی کی نظر ہو جائے گا، ایسے میں نہیں ہونے دوں گا۔ باپ نے بھی غصے سے کہا تو وہ حتمی انداز میں بولا، اگر رقم لیں گے تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ بس انہیں شش و پنج میں مبتلا چھوڑتے ہوئے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف باپ بھی ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن جب وقت پر جرگہ بیٹھا تو یاور خان نے پوچھا، ہاں تو کیا صلاح کی تم لوگوں نے؟ اس نے ایک خاموش نظر اپنے باپ پر ڈالی اور بے خوف لہجے میں بولا، لڑکی لیں گے۔ فروا اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب قریب پوچھ رہی تھی۔ آفس کا کچھ کام تھا، وہ کرنا تھا۔ اس نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ کب لا رہے ہو بیوی؟ اس نے طنز کیا۔ کل۔ اس نے سرسری بتایا تھا۔ پھر تو تم بہت خوش ہو گئے۔ اس نے طنز کا دوسرا تیر پھینکا۔ ایک لمحے کو وہ چپ رہا، پھر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کا ذمہ دار میں ہوں؟ کیا میں محبت کی شادی کر رہا ہوں یا یہ جرگہ میں نے بٹھایا ہے؟ ہاں، میں نے رقم نہیں لی کیونکہ میں اپنے بھائی کو نہیں بیچنا چاہتا۔ میں جھکی نظروں سے ساری زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی کی رقم کہاں گیا ہے یہ طعنہ میں نہیں سن سکتا۔ اور تم اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو پہلے ہی ماں مجھے منع کر چکی ہے کہ نہ تو میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، نہ ہی اسے اپنی بیوی سمجھوں گا، بلکہ وہ میری ہم سب کی نوکرانی ہوگی۔ میں یہ بھی مان چکا ہوں، اور کیا کروں میں؟ اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گی یا نہیں۔ اس کی تفصیلی بات پر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے جناب، جب خالہ نے میری سائڈ لی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ سب جو ہوا اس میں کم از کم میرا قصور تو نہیں ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور وہ اس کی محبت کا اعتبار کرتی تھی۔ آج وہ نکاح کر کے اسے لے آیا تھا۔ نکاح کے وقت اس کا باپ اور چھوٹا بھائی تو گیر بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت ماں کی نصیحت اور قسم اسے یاد تھی، تم نے اسے بیوی نہیں سمجھنا، وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ماں کا غصہ اور منتا کہ اسے کچھ غلط نہ لگا۔ جس وقت عورت کا جوان بیٹا کسی کے ہاتھوں قتل ہو، اس قسم کی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ کمرے میں آ کر اسے کچھ نیا اور خلاف معمول نہیں لگا، سوائے اس ڈری سہمی لڑکی کے جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ ایک عام سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ صرف اتنا بولا تھا، تمہیں یہاں رہنا ہے اور میرے گھر والوں کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے تمہیں معلوم ہوگا، اس لیے کسی بھی بات کو بگڑنے کی وجہ بننے کے بجائے چپ رہو گی۔ اور اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کری تھی لیکن اس کا جسم لرزتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم سے نکاح کا فیصلہ میرا ہے، اگر تم نے کبھی اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ کام نہیں چلے گا۔ اس نے اس کے رونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں آنسو سے پگھلنے والا نہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہو گی تو بخشوں گا تمہیں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی شرٹ اتارتا ہوا عام لہجے میں بولا، ہاں عدن، اچھا نام ہے، اچھا ہے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ تم یہ نوبت ہمیں نہیں دو گی۔ اسے دھمکاتا ہوا بولا، جی۔ وہ حقیقتاً بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اب آرام سے سو سکتے ہو۔ اس کے لیے اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ جب ادھر سب ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے درمیان کبھی آئی ہی نہ تھی، اس نے تقدیر کے لکھے کو اس وقت قبول کیا تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح ہے آج۔
यहाँ आए हुए इसे हफ्ता होने को था। इस एक हफ्ते में किसी ने भी इससे बात नहीं की थी। इसे तो फालतू पुर्जे की तरह एक तरफ डाल दिया था। वो क्या है क्या थी, वो बिल्कुल बोलने लगी थी। वो जो अपनी ज़ात के गुरूर में कभी किसी को घास तक नहीं डालती थी, डालने की रवादात ना थी, आज अजीब किस्म की ज़िल्लत का शिकार थी। वक्त के बेरहम लगाम इसके गले में डालकर वो सब इसे एक फालतू जानवर ही गर्दानते थे और इससे 3 बॉल पढ़ाए गए थे। वो इसके वजूद से जिससे 3 बॉल पढ़ाए गए थे, वो इससे इसके वजूद से इतना ही बेखबर था जितना कि एक मुसाफिर मंजिल तक जाने वाले रास्ते से। वो अपनी किस्मत को कोसती थी जिसने इसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वो दुश्मन बनकर इसके दरमियान आई थी। इसके ससुराल वाले इसे देखने की भी रवादात न थे। इसके दिन रात ज़िल्लत के बिस्तर में गुजर रहे थे, ऐसा बिस्तर जो ज़िल्लत देती नफ़रत से बना हुआ था। होमवर्क तो इससे इतना ही गाफिल था जितना कि इसका सुकून। वो जिस इज़्तिराब का शिकार थी, इसमें इसे किसी साथी की ज़रूरत थी कि जिससे वो अपने दिल की बातें करती, अपना हाल दिल सुनाती, लेकिन इसका परसान हाल कोई ना था। वो इसके कमरे में एक फालतू नाकारा पुर्जा थी जो इसके मर्द के इस्तेमाल में आने वाला ना था। रात को वो फरवा से बातें कर रहा था। पागल हो यार, इसका होना ना होना बराबर है, इसने डके चुपे अल्फाज में कहा था। भाई की मौत के बाद फ़ौरन तो धूमधाम से शादी नहीं हो सकती ना, इसलिए हमें साल बाद ही करेगी। प्लीज़ तुम फजूल से खदशात ना पढ़ो, सब ठीक होगा। तुम इससे डरती हो, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कि जिससे तुम हिरासा हो। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाता बोला था। अक्सर रात को फरवा के साथ बातें करता रहता था। इसकी बातों से ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि किसी से इसके बातें तय थी। वो साल बाद इनकी शादी होने वाली थी जो भाई की मौत की बिना पर ताख़ीर का शिकार हुई थी। फिर इस बात की तस्दीक माँ की ज़ुबान से सुनकर भी हो गई। फरवा बहुत रोती है। तुम्हारे इस निकाह के बारे में सोचकर माँ इसके करीब बैठी कह रही थी जो चाय पी रहा था। अच्छा, वो इन्हें देखने लगा। बाजी को मैंने बताया भी है कि इनका निकाह कौन सा इस कमज़ात के साथ पसंद है, मजबूरी की बिना पर है। मैंने इससे कह दिया कि मेरा बेटा इसे मुंह नहीं लगाता। माँ की बात पर वो पहलू बदल कर रह गया। माँ कभी कभार कुछ ज़्यादा ही गलत बोल जाती थी। वो किचन में बर्तन धोती सब सुनती रही। फिर इसने खुद पर एक खोल चढ़ा लिया, बेहिसी और डटाई का। वो वाकई खुद को इस घर की नौकरानी समझने लगी थी। इसके भाई ने कत्ल करके जो खता की थी, उसका भुगतान इसने भुगतना था। वो खुद को यकीन दिला चुकी थी इस सज़ा के लिए इसने खुद को इनके हवाले कर दिया था। इसके दोनों नंदे इससे बात नहीं करती थी। इनका अंदाज अपनी नफ़रत का इजहार करता रहता था और इसके सामने बार बार अपने ख़यालात का जिक्र करती रहती थी। भाई और फरवा में बहुत मोहब्बत है। वो इसका दिल जलाना चाहती थी, मगर इस पर तो गोया इन बातों का असर होने वाला ही नहीं था। घर में सास ससुर, 2 नंदे और एक देवर था, जबकि साथ ही जंजील के चचा की फैमिली रहती थी। दोनों घरानों का आना जाना था। वो एक बार भी इनके घर नहीं गई थी, ना ही उन्होंने कभी झूठे मुंह आने को कहा था। वो दिन भर कामों में जीती रहती। इसके इर्द क्या हो रहा है इसने खबर लेना छोड़ दी थी। वो सजा के दिन गुजार रही थी, बाकी किसी भी चीज़ में इसका कोई सरोकार ना था। फरवा आई थी। वो जंजबील के साथ कमरे में बैठी बातें कर दी। जब वो चाय लेकर गई तो इसने बड़े नाकदाना अंदाज में इसका जायज़ा लेते हुए जंजीबील को मुखातिब करते हुए कहा, क्या जरगे में करने के लिए यह फैसला रह गया था? और फिर कुछ तहम्मुल के कहने लगी, बेचारी मुफ्त में गई। इसका तासुर भरा अंदाज इसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर गया। चाय रखकर इससे पहले कि वो जाती, जब जंजीबील ने इससे कहा, मेरे कपड़े प्रेस करो, मुझे बाहर किसी काम से जाना है। इसने हुक्म दिया। कहीं मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? इसने कुछ जले कटे अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, भला तुम्हारी मोहब्बत कहीं और जाने देती है? आई रियली लव यू। ये बेचारी तो ओनो यार, इसने सर नफ़ी में हिलाया। वो सुबह से किचन में लगी हुई थी। सारे किचन को साफ करके इसने दोपहर के लिए खाना बनाना शुरू किया था। मटर कीमा भूनकर इसने चावल बनाए और दम पर लगाकर सलाद काटना शुरू कर दिया। इस दौरान फरवा आई, मेरे लिए एक कप चाय बनाओ और ऑमलेट भी। इसने सलाद छोड़कर इसके लिए चाय और ऑमलेट बनाया और इसे देकर दोबारा से सलाद रायते बनाने लगी। सारा खाना तैयार करके इसने रोटियां बनानी शुरू की। कुछ ही देर में सबसे हो आ गए थे। आज इतवार था, सब घर पर थे। रोटियां बनाकर इसने खाना टेबल पर लगाया।
اس نے ان سب کو کانے پر بلایا اور خود رائتا لانے کے لیے کچن میں آئی جو رکھنا بھول گئی تھی۔ شکل دیکھو پوری مکار لگتے، اتنی عقل اور غرور ہے نا، مجال ہے جو کس سے بات کرے، جیسے میں اسے بڑی دھوم دھام سے بیاں کر لائی ہوں، اس کے ساتھ تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ رائتا لے کر آئی تو سسر غصے سے بولے، یہ نمک اتنا ڈالا جاتا ہے کیا؟ باپ کے گھر میں بھی تم اتنا نمک ڈالتی تھی۔ پلیٹ اٹھا کر انہوں نے پورے زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ گمسم سی کری دیکھتی رہ گئی۔ کھانے کے ٹیبل پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ باپ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی بیوی کی کتنی بے عزتی ہو رہی تھی، اسے گویا پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ مکمل بے نیاز کھانا کھاتا رہا، ایک دکھ بھری نظر اس پر ڈال کر ٹوٹے پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے جھکی تو ایک بار پھر چلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اب بار بار اپنی شکل کیا دکھا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ میں پکڑے ٹکڑے اٹھائے ہوئے فوراً سے بیشتر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا، ذرا سی بات پر اسے لتاڑ کر رکھ دیا جاتا، اس کا چھوٹا دیور اس سے بدتمیزی کر جاتا، وہ خاموشی سے بس سنتی اور دیکھتی رہتی۔ وہ ایک دیوار بن گئی تھی، ایسی دیوار جو بارش، طوفان، ہر موسم کی سختی شدت کو برداشت کر کے اسی طرح فن سے کری دیکھنے والے کو اپنے وجود کے احساس سے دوچار کرتی ہے۔ وہ ان سب کے لیے گویا ایک دیوار کی طرح تھی، خاموش، جامد، نہ ٹوٹنے والی نہ جھکنے والی۔ اس کی راتیں وہ بیزار کارپیٹ پر گزرتی اور دن بے عزتی کی چادر اوڑھ کر وہ زندگی نہیں جی رہی تھی بلکہ زندگی اسے جی رہی تھی۔ رات دیر تک وہ فراق کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا رہا، اس لیے صبح کافی دیر سے جاگا تو اس کا غصہ بھی اسی پر اتارا۔ تم نے صبح مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے آفس سے دیر ہو گئی۔ کہاں ہوتی ہو ہر وقت خیالی چہرہ لیے؟ اتنے عرصے میں اتنی تفصیلی بات اس نے پہلی بار کی تھی۔ جواباً وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ صفائی میں کچھ بولتی تو وہ اس کے لیے زیادہ برا ثابت ہو سکتا تھا، جو کہ کئی بار ہو چکا تھا، اس لیے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 10 ماہ ہونے کو تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی۔ فروا بھی یہاں آ کر ان کے ساتھ بازار جا کر اپنے لیے شاپنگ کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان سب کے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی کہ وہ خود اپنے لیے۔ صبح سے موسم ابر آلودہ تھا اور کسی وقت تو بارش کے قطرے زمین کی پیاس کو بجھانے بھی لگتے۔ وہ افسوس، یار جلدی گھر چلا آیا کہ موسم کچھ بے اعتبار سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سسکی کی آواز سنائی دی۔ ایک دم آواز کی سمت اس نے دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر کچھ گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھنے کی سی کرنے لگی۔ اتنی موٹی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں، اس کی گھنی لمبی پلکیں آنسو سے تر اس وقت اس کے چہرے پر کربناک تاثرات پیدا کر رہی تھی۔ کچھ پل وہ بڑی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بعد اس کے قریب آ کر بولا، گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس وقت آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، اس لیے وہ بول نہ پائی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم رو رہی ہو، وجہ بتاؤ گی؟ آج پہلی دفعہ اس نے اس پر دھیان دیا تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں گری، کچھ پل تو بالکل شوق رہی، پھر کچھ توقف بعد بولی، چائے لاؤں؟ اپنی بات کے جواب میں مختلف جواب نے اسے کچھ پل کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ پھر کچھ توقف بعد وہ بولا، ہاں لے آؤ۔ وہ جلدی سے نکل گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا، خوشی اس کے پورے وجود سے پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ آج کل ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری رہتی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت نرم ہو گیا تھا کہ اب وہ ایک آدھ بات کر لیتا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے بلا کر بولا، یہ لو روپے، اگر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہو۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے لے لیے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت پودوں اور درختوں کے ساتھ بتانے لگی تھی۔ جب بھی فارغ ہوتی پودوں کی کیاروں میں گھسی پودوں کی کان چانٹ کرتی رہتی۔ چچا الیاس کے دونوں لڑکے، جن کی عمر 8 اور 10 سال کی تھی، اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ 8 سالہ وکی کو گویا اسے ملے بنا چین نہ تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ خود کو مکمل مصروف کیے ہوئے تھی۔ اس وقت بھی وہ سب آج کی شاپنگ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ دور بیٹھی ہوئی وکی کے ساتھ باتیں کرتی، کسی بات پر مسکرائی تھی، پھر وکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گدگدانے لگی تھی۔ وہ
وہ کلکلا رہا تھا، نہ چاہتے بھی اس کی توجہ شاپنگ اور متعلقہ چیزوں کی جانب مبذول نہ ہو سکی۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ ماحول سے بے نیاز اس بچے کے ذریعے سکون محسوس کرنا چاہ رہی تھی، یا شاید وہ اس شخص سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھی۔ وہ اس شادی پر بالکل مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ اکثر نظریں اس نے خود پر اٹھنی محسوس کی تھی جو بڑی ترہم بھری تھی، جن میں اس کے لیے ترس تھا، رحم تھا، لیکن وہ خود پر رحم نہیں کر رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اتنا ہی لاتعلق نظر آ رہا تھا جس طرح کوئی بھی نارمل بندہ اس شادی میں شریک ہو کر خود کو لاتعلق محسوس کر سکتا ہے۔ وہ اس شادی سے ناراض نہیں تھی، وہ خود کو یہی جتا رہی تھی۔ بارات کے دن اپنا سوٹ اس نے سنبھال کے رکھا تھا، اور جب وہ تیار ہونے کمرے میں آیا تو سوٹ مل کر ہی نہ دے رہا تھا۔ نوکر کے ذریعے اس نے اسے بلوایا۔ کہاں رکھے کپڑے؟ تمہیں پتہ ہے کتنی دیر ہو رہی ہے؟ اس نے کچھ برہمی سے کہا۔ خاموشی سے کپڑے نکال کر اس نے اس کے بیڈ پر رکھے اور جانے لگی کہ اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، بارات میں تم جاؤ گی؟ یہ سوال تھا یا وہ بتا رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کچھ الجھن امیز انداز میں دیکھنے لگی تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کس کی گاڑی میں جاؤ گی؟ میں گھر پر رہوں گی، ادھر کام بھی پڑا ہے، کسی کا گھر پر رہنا تو ضروری ہے نا۔ میں رکوں گی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے۔ تفصیل سے بتا کر جانے لگی کہ ایک بار پھر اس نے کہا، دیکھو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دن تک تو ہم اس دوسرے کمرے میں رہیں گے، لیکن دراصل مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی عادت ہے، اس لیے ہم ادھر شفٹ ہوں گے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے سر ہلاتے کہنے لگی، سارا گھر آپ کا ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، نہ ہی بتانے کی۔ وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی کہ گھر میں کام پڑے تھے جو اسے کرنے تھے۔ رات کافی دیر میں ان کی واپسی ہوئی۔ فرحہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس وقت سب سے دور وہ وہی کڑی تھی۔ آج بھی وہ ان میں سے نہیں تھی، ان سے الگ تھی، ان کا حصہ نہیں بنی تھی، ایک ٹوٹا حصہ تھی جو بدحالی کا شکار ہو رہی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے وہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی کہ دروازہ ایک دم سے کھلا۔ سامنے وہ کھڑا، ایک پل کے لیے تو بالکل چپ سادھے رہا، پھر اسے اندر آنے کا راستہ دے کر خود بھی اندر چلا گیا۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر وہ جانے لگی کہ کچھ یاد آتے ہی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ولیمے کا سوٹ استری کرنا ہے، کہاں ہے وہ؟ بظاہر یہ جملہ سادگی سے کہا گیا، لیکن اس حوالے سے کچھ عجیب سا فیل ہوا۔ کسی گہرے سوچ سے نکلتا ہوا بولا، شکور سے پتہ کرو، اسی کو دیا تھا میں نے۔ اس نے بتایا تو وہ سر اسباب میں ہلاتی چلی گئی۔ پھر ولیمہ بھی گزر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے کمرہ بدلنا چاہا، لیکن فروا نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ اس کے کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس کی اترن نہیں چاہتی تھی۔ اس بستر پر وہ سوتی رہی تھی۔ فروا دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ زنجبیل کی بے پناہ محبت تھی جو اس کے حسن کو اور بڑھاوا دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ ہنی مون منانے مشیش بھی گئے۔ 15 دن رہ کر آئے تو اپنی دنیا میں مگن تھے، جبکہ ادھر وہ اپنی دنیا میں تھی۔ اس کا وجود خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر جو کام کرتی تھی، اس کی روٹین کچھ اس طرح سے تھی کہ اب ان کاموں میں ایک منٹ، ایک لمحے کی تقریب بھی نہیں ہوتی تھی، کہ اس کی زندگی کا ہر گزرنے والا دن ایک ہی ڈگر پر تھا۔ اس میں 19-20 کا کوئی فرق نہ تھا کہ جس سے اس کی روٹین چینج ہوتی۔ ہاں، ایک چیز جو اس کی زندگی کے اوراق اور ایک اور اوراق کا اضافہ کر گئی تھی، وہ فروا کے تنزیہ جملوں اور تیروں کا اضافہ تھا۔ باقی تمام روٹین ویسی کی ویسی تھی۔ وہ روزانہ شام کو باہر نکلتے، گھومتے پھرتے اور رات کو دیر سے لوٹتے۔ فروا کے آتے اس کمرے میں آنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں، ایک فائدہ ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر آرام سے سونے لگی تھی۔ اب اس کی دنیا اس کے کمرے اور خود اس کی اپنی ذات تک محدود ہو گئی تھی۔ شوہر کی من پسند بیوی ہونے کا فروا بہت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر بھر کی چہیتی تھی، اس لیے اکثر اس پر بھی اس کے حکم نامے جاری ہوتے تھے، اور اعزاز زنجبیل کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر دیا تھا، یا شاید بے نیاز ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ اکثر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی، اسے بدحال کر کے رکھ دیتی۔ میرے گھر والے آ رہے، تم نے ساری تیاری کی یا نہیں؟ وہ رات کو جلدی جائیں گے، کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ذرا سی تاخیر پر بعد میں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جسے زنجبیل نے شاید کرتے ہوئے کہا تھا، یار تم بھی نہ اس جاہل سے الجھ پڑتی ہو۔ اس کے اس ایک جملے سے تو اسے فرش پر پورے زور سے پٹک دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔
وہ کبھی الجھتی یا لڑتی تو ٹھیک تھا، لیکن آج تک وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ پھر اس نے اتنی غلط بات کہہ دی تھی۔ اس ایک جملے نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس دن وہ دل کھول کر روئی تھی، چلا چلا کر روئی تھی۔ فروا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ میں وہ بھی کھڑا تھا کسی کام سے۔ جب وہ کچن میں گئی تو انہیں یوں دیکھ کر وہ ایک دم سے شرم سے لال ہو کر پلٹ کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جس پوزیشن میں تھے، انہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسے ریئیکٹ کر سکتا تھا۔ دیکھا اس گوار کو بنا آہٹ کے چلی آتی ہے، اس لیے تو زہر لگتی ہے مجھے۔ فروا اس کے خلاف زہر اگل رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ رات کو دیر سے گھر آئے، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت فروا کو اٹھانا گویا قیامت اٹھانا تھا، اس لیے اس ارادے کو موقوف کر کے اس نے فوراً خود کچن کی راہ لی۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ادن کے دروازے پر دستک دی۔ اتنی رات کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ کھانا دو مجھے۔ وہ پلیٹ کر کچن میں جانے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سلاد بھی بنائے اور ٹیبل پر لگا کر پانی کا جگ بھی سامنے رکھا۔ جب جانے لگی تو اس نے پکارا، بیٹو۔ جانے کی صبح کی حرکت کے بعد اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ شاید وہ جیلس ہو گئی تھی اس لیے، یا شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ پلٹی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے وہ تذبذب سی دکھائی دینے لگی۔ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، اس کے لہجے میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ کہو۔ وہ اس کی بنائی سلاد بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ بولا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میرا فائنل ایئر رہ گیا تھا۔ کس کا؟ ماسٹرز کا۔ کچھ لمحے بعد بولی، انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر رہی تھی میں۔ وہ چند ثانیے حیران نظر سے اسے تکتا رہا، پھر ایک دم سے حیرانی مٹاتا ہوا بولا، ماں پڑھنے دے گی تمہیں؟ جانے کیوں اس نے اسے کہا تھا، اسے خود سمجھ نہ آئی۔ وہ بالکل چپ کر گئی تھی، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ کھانا کھا کر وہ بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر کچھ پل تو اس کے ایڈمیشن کے بارے میں سوچتا رہا، پھر ساری سوچوں پر لعنت بھیجتا سوچ گیا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وکی بھی ساتھ میں کھڑا پوچھ رہا تھا، ادن باجی میں بڑا ہو کر آپ سے شادی کروں گا، میں نے امی کو بھی بتایا۔ وہ اس کی بات پر کل کھلا کر ہنس پڑی، ارے تب تک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں گی، پھر کہو گی اس بوڑھی سے شادی کبھی نہ کرو۔ میں آپ سے شادی کروں گا، آپ میرے ساتھ کھیلیں گی نا؟ ہاں میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، لیکن ایک بات ہے، اگر تمہارے زنجبیل بھائی کو پتہ چلا نا کہ تم مجھ کو ہتھیا رہے ہو، وہ تو ہم سے بہت لڑیں گے۔ یہ کہتے ہی جب اس نے اندر آتے زنجبیل کو دیکھا تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو وکی؟ اس نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فروا کہاں ہے؟ وہ میکے گئی ہے، اس نے کہا تو وہ بولا، چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چلا گیا۔ چائے بنا کر اس نے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے اسے اندر آنے کو کہا۔ چائے رکھ کر وہ باہر آئی تو اس نے فروا کو آتے دیکھا۔ اسے زنجبیل کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگواری کی لہر ابھری تھی۔ پھر تیز تیز قدموں سے وہ اندر آ گئی۔ کچھ پل بعد اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلتا دکھائی دیا اور اس وقت کافی برہم دکھائی دے رہا تھا۔ سیدھا ماں کے پاس گیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے فروا کو بھی اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پھر جانے ان میں کیا باتیں ہوئی کہ معاملہ سیٹ ہو گیا اور اس سے ضروری بات کرنی بھی ترک کر چکا تھا۔ اس کی ذات سے اس عورت کا خوف تھا کہ جو گھر کے ایک فالتو پرزے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اکثر ان دونوں کی محبت بھرے جملے سنے تھے۔ کبھی کبھار تو انہیں محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ تو اس میں رومانس کی جراثیم ہی ختم ہو گئی، یا پھر وہ بے حسی کی لپیٹ میں اس قدر آ گیا کہ سب اسے بے معنی لگ رہا تھا۔ ایک ایسے ہی دن اس نے ان دونوں کی باتوں کو خود کا موضوع بنتے سنا تھا۔ تم ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہو، میں نے نوٹ کیا تمہاری نظر اس پر سے نہیں ہٹتی۔ وہ سخت لہجے میں زنجبیل کو سنا رہی تھی، میں اسے دیکھتا ہوں بالکل اس طرح جس طرح ہر انسان کو دیکھتا ہوں، اسے اس نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھتا جس نگاہ سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے وضاحتی انداز میں کہا تھا، مطلب محبت کی نظر صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ مسکرایا تھا، کہیں مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ وہ بے یقین تھی، کیا تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں؟ اس نے ملائمت سے کہا، تمہاری محبت پر تو ہے، تم پر نہیں۔ فروا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اکثر وہ اس موضوع
اسے موضوع بنا لیتے اور اس پر گھنٹوں بولتی رہتی۔ کبھی کبھار تو اس قدر چٹکا کے اسے سخت انداز میں ٹوک کر رہ جاتا۔ یہ کیا تم ہر وقت ادن ادن کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہاں وہ تھی اس قابل کہ اسے اتنے عرصہ سمجھ کر دو چار پل اس کے لیے ہنسی مذاق میں شامل کیے رکھتے۔ قسمت اگر یہ ذلت اس کے نصیب میں لکھی تھی تو بے شک کوئی ایسا کرنے کے حق بجا نہ تھا، وہ سوچتی رہتی تھی۔ فروا اپنے کسی دوست کے گھر گئی تھی جبکہ دونوں نندیں کالج سے واپسی کے بعد اپنے کمروں میں سو رہی تھی۔ ساس چچا الیاس کے ہاں گئی تھی۔ گھر پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ عصر کے اذان ہوتے اس نے نماز ادا کی، کچن میں کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آٹا گوندھ کر اس نے بریانی کے لیے پیاز کاٹنے شروع کیے۔ گوشت پہلے ہی گلانے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ سنو، ایک کپ چائے بنا دو۔ فروا کہاں گئی ہے؟ وہ کچن کے اندر آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ وہ دوست کے گھر گئی ہے۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر اس نے جواب دیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ چائے بنا کر اس کے پاس گئی۔ چائے ٹیبل پر رکھ کر وہ کچھ سوچ بھرے انداز میں کری رہی، پھر کچھ ہچکچا کر اسے کہنے لگی، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ جانے کیوں اس پل اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی تھی۔ اس کی نمناک آنکھیں اس سے پہلے سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے یہ لگا بنا کچھ کہے اس نے جیب سے رقم نکال کر دی۔ اس وقت اسے یہ تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اس نے اسے کتنی رقم تمائی تھی۔ تھینکس، اس کا یہ ایک لفظ اس مرد کے منہ پر تمانچہ مارنے کے لیے کافی تھا۔ اس پر اپنی مردانگی پر جتنی شرم آئی تھی، اسے اپنا آپ جتنا بغیرت لگا تھا، اتنا شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو۔ وہ مرد تھا، وہ گٹھیا مرد، جس کے منہ پر اس کی بیوی طنز کا تیر مار کر چلی گئی تھی۔ اس کی غیرت پر یہ تعزیانہ بہت بھاری لگا تھا۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو چلے تھے۔ فروا ابھی تک ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کی ساس اسے علاج کے عرصے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے گئی تھی، لیکن کوئی آسرا نہ بن سکا۔ ادن کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھتے 3 سال ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اگر مزید 1-2 سال وہ انہیں نہ دیکھ سکی تو ان کے چہروں کو بھول جائے گی۔ دل سوز لمحات اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ تحقیرانہ رویہ اس وجود کے گرد لباس کی طرح لپٹ گئے تھے۔ کسی جان فضوص تصور کا دور دور تک امکان نہ تھا۔ اکتاہٹ آمیز انداز میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ہر موسم اس کے لیے ایک جیسا تھا۔ بے اتفاقی نے اسے تکا دیا تھا۔ اس تھکاوٹ نے اس کے وجود میں وحشت بھر دی تھی۔ ان دنوں اسے اپنا آپ ذلیل ترین لگ رہا تھا، ایک ایسا بندہ جو زمین اور آسمان پر اکیلا کھڑا ہے، رحم بھری آواز ایک طرف، ہم آمیز لفظ کا طلبگار ہوں۔ اس تشنگی کیفیت نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ وہ بیمار ہو گئی تھی، لیکن یہ بیماری بھی اس کے لیے تنہائی بن گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بخار مسلسل ہو رہا تھا۔ جسمانی تھکاوٹ اور درد نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ صبح کے اجالے میں جب وہ صحن میں آئی تو 400 خاموشی کا راستہ۔ لان کے سبزے پر پاؤں رکھتے ہی جانے اسے کیا ہوا کہ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گری۔ اس کا چہرہ اس وقت پیلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ شکور نے جب اسے اس طرح زمین پر پڑے دیکھا تو یکدم اندر کی طرف بھاگا۔ بے خیالی میں اس نے زنجبیل کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اسی نے کھولا، پھر شکورے کے بتانے پر وہ باہر کی طرف لپکا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالتے ہوئے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا۔ وہ ایڈمٹ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر آیا تاکہ سب کو خبر کر سکے، لیکن وہاں تو گویا بات ہی کچھ اور تھی۔ فروا تیش کے عالم میں اس کی جانب لپکی۔ کہاں ہے وہ عورت؟ بیماری کا بہانہ کیا خوب کیا ہے۔ امی کہاں ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں اس نے کہا تھا، وہ چلاتی ہے، میں نے کچھ پوچھا ہے۔ ماں بھی چلے آئے، وہ بھی اسے لٹارنے لگی۔ وہ تو وہی پنس کر رہ گیا۔ انہیں یوں بولتا چھوڑ کر وہ پھر ہسپتال میں پہنچا۔ ادن اسی حالت میں تھی۔ اس دوران کوئی 10 بار فروا کی کالز آئی، جس سے اس نے ریسیو نہیں کیا۔ وہ تو کم از کم اس کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، رات میں جانے اس پر وہ کچھ ہوش میں آنے لگی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ وہ اس کی بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ امی، امی مجھے لے جاؤ یہاں سے، یہ لوگ بڑے ظالم، یہ مجھے انسان میں جانورن کے لیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ سب مجھے لے جاؤ امی، اللہ کے لیے مجھے لے جاؤ، مجھے تم سب یاد آتے ہو، سب یاد آتے ہو، میں وہ سب مارتے ہیں مجھے، دیکھو میرا جسم، سارا جسم زخمی، مجھے لے جاؤ۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں رونے لگی۔ اس کی باتیں سن کر وہ شاکڈ رہ گیا۔ وہ مار کھاتی رہی ہے، اسے مارا جاتا تھا
اور وہ اتنا بے خبر تھا۔ امی میں نہیں رہوں گی، یہاں لے جاؤ مجھے، وہ سسک رہی تھی۔ اس رات جو کچھ وہ بولتی رہی، اس نے اس مرد کی ضمیر پر خوب تازیانے لگائے تھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں جو کہہ رہی تھی وہ اس مرد کے لیے ہولناک تھا۔ ایک دو دن میں بخار کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ وہ مدہوش کی حالت میں نہیں تھی۔ تکیے کے سہارے وہ بیٹھی، آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی۔ جب وہ اندر آئے، ایک دم سے آنکھیں کھول کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ قریب آ کر اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ قدرے گرم تھا۔ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر لے کر جا رہا ہوں، کچھ دن وہیں رہو، پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ اس کی بات نے اسے بت بنا دیا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر وہ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آ کر بولا، اپنی کمر دکھاؤ۔ اس کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہا نا اپنی کمر دکھاؤ۔ اسے گمسم دیکھ کر وہ خود اس کی قمیض اٹھانے کو بڑھا تو وہ فوراً بولی، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کی بات کو نہ سنتے اس کی قمیض اٹھا کر اس کی کمر پر زخم کے نشان دیکھنے لگا۔ اور کہاں کہاں مارا ہے؟ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہی تو وہ پھر بولا، کہاں کہاں اور کس نے مارا، کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس پل اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی چلی گئی۔ اسے اپنے اندر اتارتی وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر جانے کیا ہوا کہ ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھوں سے روات ہونے والے آنسوں پر قابو نہ پا سکی۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ وہ اسے روتے دیکھتا رہا۔ اٹھو۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کی ماں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے ماں کے گھر کے دروازے پر اتارتے ہوئے بولا، 2 ہفتے بعد لینے آؤں گا۔ گھر میں تو کوئی جیسے بھونچال آ گیا، سب اس سے خفا تھے۔ اس کی ماں نے تو گویا بات کرنی چھوڑ دی تھی، گویا جادو کر دیا جو اتنی آزادی دے دی۔ اسے مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ، میرے بیٹے کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری اتنی محبت تھی، خود ان کے گھر ان کے پاس چھوڑ کر آئے ہو۔ ماں کی باتیں ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ الگ ناراض تھی۔ وہ بھی اس سے بات چیت کرنا ترک کر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس نے فروا سے بات کرنی چاہی۔ وہ بیمار تھی تو کیا مرنے دیتا؟ لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تو کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ لفظ بیوی نے تو فروا کو تپا دیا۔ اوہ، تو بیوی کے مرتبے تک لے آئے ہو۔ آج پہلی بار تمہارے منہ سے اس کے لیے لفظ بیوی سنا ہے۔ میں نے خوب اب بڑی طرفداری کرو گے؟ ہاں، بار میں گئی وہ، اور بار میں گئی اس کی بیمار ہے۔ مجھے وضاحتیں مت دو۔ اس کی قطعی انداز پر اس نے بھی اپنا رویہ چینج کر دیا، مگر وہ حقیقت سننے کوئی روادار نہ تھی۔ وہ بھی فضول میں اپنا دماغ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے مکمل بول چال بند کر دی۔ اس نے 1-2 بار اسے منانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہنوز ناراض ہی رہی۔ جس دن اس نے عدن کو گھر واپس لانا تھا، اس دن فروا ناراض ہو کر امی کے گھر چلی گئی۔ جب اس کی ماں بھی فروا کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اس کا رویہ ایسا ہونا ہی تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ جب اسے لینے گھر گیا تو اس کے لا کہنے پر بھی وہ اندر نہ گیا۔ کسی کام کا بہانہ کر کے بس سیدھا گھر لے آیا۔ پھر اسے گھر پر اتار کر وہ کہیں چلا گیا۔ رات جب وہ گھر آیا تو گھر میں اسے مکمل خاموشی ملی۔ اس کے کمرے پر دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے دروازے کا کھلا پایا اندر آیا۔ کمرے میں زیرو بلب کی روشنی میں کمرہ نیم تاریک تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ پل سوچ کے نظر ہوئے، دوسرے پل وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے برابر میں لیٹ کر وہ کچھ پہلے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے 2 ہفتوں کا وعدہ کیا تھا نا، ورنہ اس سے پہلے آتا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، اس نے تو صرف جواب دیا۔ اس کے بعد سے جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو تم مجھے بتاؤ گی، مجھ سے چھپاؤ گی نہیں؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا، جو زخم میں نے دیا اس کا مداوع بھی میں کروں گا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر بولی، وہ سب خفا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے، اور تم وہ کرو جو میں کہوں گا۔ وہ اس کے معاملے میں ہمیشہ سخت رہا تھا۔ قصور میرے بھائی کا تھا، لیکن قصوروار میں ٹھہرائی گئی۔ ادھر وہ سب کچھ اور چاہتی تھی اور آپ کچھ اور۔ اب تو آرام سے آفس چلے جائیں گے، لیکن قبر میں کیا کیا فیس کروں گی؟
یہ سب مجھے پتہ ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، تم سے مشورہ میں نے کب مانگا؟ یہ میری بھی زندگی ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں کچھ بولوں اپنے لیے۔ کیا میں کٹ پتلی ہوں جو پہلے آپ نے کہا کہ میں آپ سے شکایت نہ کروں؟ اب کہہ رہے کہ آپ کو بتاؤ، پہلے مجھے دیکھنے کے روادات نہ تھے اور اب چند ثانیہ خاموشی اور پھر بولی، میں اب اور سہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے، لیکن آپ کے اس قدم کے بعد ان کے لیے دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بن جاؤں گی۔ وہ آپ کو تو برا نہیں سمجھیں گے، صرف مجھے سنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر یہاں اور زندگی تنگ ہو۔ آپ فروا کو اپنی بیوی سمجھے، مجھے اپنے حقوق نہیں چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا، جس پر وہ بڑے مزے سے مسکراتا بولا، تو کیا تم اسے اپنا حق لینے کے لیے اب مجھے زبردستی کرنا پڑے گی؟ وہ اسے چپ لیکن بے تاثر انداز میں دیکھتی رہی۔ جب میں ایسا نہیں چاہتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف ہے، جب میرے ساتھ رہو گی تو میری مانو گی۔ وہ پرسکون سا گیا ہوا۔ میں آپ کو اس قدر ارزاں لگتی ہوں کہ جب جی چاہا پھینک دیا، جب جی چاہا استعمال کیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی سے شوق میں تھی۔ یعنی تم ضد کرنے لگی ہو نا، ہے نا؟ وہ اس سے زائیہ انداز میں ہنسا اور پھر سختی سے بولا، انا کی بات بیچ میں لاؤ گی نا تو بہت پچھتاؤ کہ میں کیا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تم انتقاماً اپنی ضد پر اڑ گئی ہو، یہی بات ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ روحان سے لہجے میں کہتی طرف اٹھی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں تان چپاتا بولا، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر فروا نے آپ کو یہاں دیکھا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دے گی؟ وہ اور رونے لگی۔ پھر آنسو؟ میں نے منع کیا تھا نا، میں تمہارے آنسو سے پگھلنے والا نہیں۔ انا کی بات ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے دھتکارتے ہو۔ صبح وہ جلدی اٹھی تھی، وہ گہرے نیند سو رہا تھا۔ نہا کر جب وہ باہر نکلی تو اس نے اسے سیل پر بات کرتے دیکھا۔ وہ کس سے ڈاکیومنٹس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر جانے لگی کہ سیل آف کر کے وہ اس سے بولا، ادھر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ قدم چل کر اس کی جانب آئی۔ یہ سو کیوں منا رہی ہو؟ پھر اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ خاموش کری رہی۔ وہ مزید بے تکلفی دکھانے لگا تو اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر کہا، مجھے کام ہے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکراتا رہا۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے؟ وہ پھر مسکراتا بولا، اسے میں کافی اچھی لگتی ہوں۔ کیوں؟ مجھ میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہی کہا تھا نا آپ نے پہلے؟ اسے اس کی پرانی یاد دلاتی جب وہ اشتعال انگیز انداز میں بولی، وہ ایک ہلکا سا قہقہا لگا کر اسے گلے لگاتا بولا، پہلے کی نہیں اب کی بات کرو میری رات کی حسین۔ وہ اسے دھکیلتی چلی گئی۔ وہ فروا اور ماں کو منا کر لے آیا تھا۔ اس کا رویہ فروا کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، جبکہ وہ اسے کچھ ناراض محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ فروا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، چلو تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ وہ کم از کم خاموش تھی تو ایک دم اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگا، اس کے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی خوف کیوں ہے؟ دیکھو میں اسے طلاق دے نہیں سکتا کہ جرگے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے، گھر سے بھی نہیں نکال سکتا، یہ سب طے ہوا تھا، تو پھر بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ اسے آرام سے کہہ رہا تھا۔ تو اتنا میٹھا بننے کو بھی جرگے نے نہیں بولا تھا؟ وہ پٹ پڑی تھی۔ وہ مسکرائے۔ ذہن کے پردے میں اس کے ساتھ کی رات فلم کی کچھ حصہ لڑائی کے چپ کر گئے۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اسے ایک دم خاموش پا کر وہ بولی، تم کچھ بھی کہو، وہ بیوی تو ہے نا میری، اب میں اس رشتے سے جان تو نہیں چھڑوا سکتا، اور پھر یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ پھر تم سب مجھے اس معاملے میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تم آج کل اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہمدردیاں دکھا رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے دل کی بات بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، فضول کی سوچیں رہنے دو اور کچھ پیار بھری باتیں کرو۔ یقین کرو کب سے ترس رہا ہوں تمہارے ایک پیار بھری بات کے لیے۔ وہ اسی پل مان گئی تھی کہ وہ اس کو چاہتی بھی بہت تھی۔ اس کی محبت اس سے بدگمان کر دیتی جس میں وہ خود کو سراسر بے قصور سمجھتی تھی۔ چچا الیاس کی بیٹی کی شادی تھی، سب وہاں گئے تھے، وہ گھر پر رہ گئی تھی۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ بہت سستی اور تھکان محسوس کر رہی تھی، اور کئی بار تو اسے بکائی بھی آئی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والی گڑبڑ کا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ سب سے بڑا طوفان اس خبر سے آنے والا تھا۔ وہ اس کا سوچ سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ لان میں بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں منہمک تھی جب وہ اس کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر وہ نظریں پھیر کر تخت پر بیٹھے کوو کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے کسی طرح ہسپتال لے جا سکتے؟ اس کی بات پر وہ سوالیہ انداز میں کچھ دیر تکتے رہنے کے بعد بولا، کیوں؟ مجھے کام ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ تمہیں جو کام ہے مجھے پتہ ہے۔ وہ حیرت سے ایک دم سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، سمجھی تم؟ آپ کو کس طرح؟ وہ الجھن بھری انداز میں کہنے لگی،
تو وہ بولا، ایسا کوئی بھی خیال دل سے نکال دو، مجھے بچہ چاہیے، اور ہر رات کو کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرنا، میں آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر گیٹ سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ اسے جگا رہا تھا۔ پلیز کوئی آ جائے گا، وہ حراست سے بولی تو وہ کہنے لگا، یہ تمہارا سر درد نہیں؟ وہ اس کے برابر لیٹ گیا تھا۔ وہ اٹھی تو اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لٹایا تھا۔ آپ کیوں میری دشمن بنے ہیں؟ وہ سب بہت ناراض ہوں گے، اگر انہیں خبر ہوگی کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ مجھے مار ہی دیں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابورشن؟ وہ بناتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا، اور اس وقت تم بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اسے بستر پر نظر نہیں آیا تھا، وہ شاید جلدی چلا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ پھر آیا تھا۔ دماغ ٹھکانے پر آیا کہ نہیں، وہ کمرے میں بستر پر دراز کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایسا مزہ صرف اس کی غیر موجودگی میں وہ لے سکتی تھی۔ وہ تو اس کے پڑھنے پر بھی طنز کے تیر اس طرح چلاتی تھی کہ وہ خود کو ایک مجرم سے بھی زیادہ قصوروار سمجھنے لگتی۔ وہ اٹھی اور بستر سے اتر کر سلیپرز پہن کر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ میں چائے لے آؤں؟ وہ شاید اسے فرار حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے روک چکا تھا۔ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا سننا پڑے گا، وہ سب بہت ناراض ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے لیے زندگی اور مشکل مت بنائیں۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی میں کبھی گلہ کروں گی۔ یہ سب میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ تھی۔ میں ہوں نا، اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ سر پر آسمان اور زمین پر وجود کسی کے لیے اتنا اہم ہو سکتا ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ ان چند سالوں میں جان گئی ہوں۔ اب آپ مجھ سے دونوں آسرے چھیننا چاہ رہے، مجھے منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، پر میرے لیے مشکل ترین ہے۔ وہ آج اس سے تفصیلات بات کر رہی تھی، ورنہ اکثر وہ خاموش ہی رہتی تھی۔ وہ بات بدلتے بولا، تم شادی میں نہیں جاؤ گی؟ وہ شادی سے متعلق کہہ رہا تھا۔ نہیں، ٹوک انداز پر کچھ پہلے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد تم بھی وہاں آنا۔ میں نہیں آ سکتی، اس نے معذرت کی تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بولا، ضد کر رہی ہو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ خفیف سی گھبراہٹ لیے وہ بولی، اس طرح سب سے کٹ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم بہت مظلوم ہو، تم پر سب ترس کھائے، اور آپ نہیں سمجھیں گے میری بات، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولی، میرے وہاں جانے کے بعد تم وہاں آؤ گی، وہاں کیا ہوگا یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اسے وارن کرتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ معصوم ذہن لیے تیار ہونے چل دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب اسے چاہتے کیا تھے۔ اگر قسمت اسے یہاں لائی ہی تھی تو پھر اس قدر ذلت امیز زندگی اس کی تقدیر کیوں بن گئی؟ اس دن وہ شادی میں چلی گئی، لیکن جس انداز میں ان سب نے اسے دیکھا تھا، اس نے دعا کی تھی وہ زمین پر سے زور سے غائب ہو جائے۔ گھر کس کے حوالے کر کے آ گئی تم؟ ساس نے قریب آتے ہی ایک تیر اس کی طرف اچھلتا۔ وہ کوئی جواب دینا نہیں چاہتی تھی کہ نند بھی آ کر اپنے جلے دل کے پھپھولے نکالنے لگی۔ اگر تم نے آنا ہی تھا مجھے کہتی تھی، میں گھر پہ رک جاتی، اس طرح گھر خالی تو نہ چھوڑ آتی۔ دوسری نند نے بھی دھمکی بھرے انداز میں کہا، ابو سے کہوں گی، یہ بھلا کوئی کرنے والا کام ہے؟ وہ پنسی اپنی زندگی میں آنے والی دوسرے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ سب اس کی طبیعت میں تبدیلی دیکھنے لگے تھے، اور مزید بات اس کے کیس سے کھلی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، تو یہ گل کھلائی جا رہے تھے، بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے؟ میرے بیٹا تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا، بول کس کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہو؟ صبح سویرے وہ اس پر چلاتی، سب گھر والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ وہ بھی شور کی آواز پر آئے۔ ماں کے سامنے کھڑی عدن کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ میرا، ایک دم سے کہتا وہ ماں کے سامنے آیا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ فروا آگے بڑھتی، میرا بچہ ہے یہ، اب ٹھیک ہے نا؟ اب یا اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تم جاؤ۔ سامنے کھڑی عدن کو دیکھتے ہوئے قدرے تشویش سے بولا۔ ان سب کو حیرت میں ڈالے وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ تم میرا نام نہیں لے سکتی؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ کیوں؟ کیا ناجائز ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ اب تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی تم؟ اسے مسلسل روتے دیکھ کر وہ مزید بولا، اس سے ڈرنے کی ضرورت کی نہیں ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ہوں نا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس موضوع پر اس سے کوئی بات مت کرنا، سمجھی تم؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر میں گویا کہرام مچ گیا تھا۔ فروا چیختی چلاتی رہی تھی، کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، کس قدر چیپ
گیم کھیلا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اس کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتے رہے۔ اتنا فراڈ۔ اس وقت تمہیں سب غلط لگ رہا ہے، پر جب ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تو تمہیں غلط کے بجائے بالکل ٹھیک لگے گا۔ تم ایک عورت ہو، ایک عورت کے جذبات اور احساسات کو سمجھ۔ میرے جذبات اور احساسات کو چولہے میں جھونک کر اس کے جذبات اور احساسات کو تمہیں بری فکر لاحق ہو گئی۔ اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ نہیں، تمہارا مطلب دراصل یہ کہ اس کا تم پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ تشریح سے بولا۔ تمہارا برکنا، تمہارا اس کے فیور میں بولنا یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ تمہارا زیادہ حق اس پر ہے۔ ایک طویل بحث کے بعد جھگڑے کی شکل اختیار کرنے جا رہی تھی تو اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا۔ اس کی ماں نے ایک بار بھی بات کرنا ترک کر دیا۔ تم نے دشمن کی بیٹی کو اتنا اہم مقام دیا ہے۔ اس دشمن کی بیٹی کی اولاد اب اس گھر میں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ماں کو ادھوری بات مکمل کی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی قسم دی تھی کہ اسے بیوی نہیں سمجھو گے، اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ تو وہ بولا، آپ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹوں کو اتنا گنہگار بنانا چاہتی ہے کہ وہ دوزخ کی بھٹی میں جلتا رہے؟ ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے شوہر کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کیا آپ کی قسم کے لیے میں دوزخ خرید لوں اپنے لیے؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتا رہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس بات کے لیے جواب دہ مجھے ہونا ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ اب میری سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو بجائے اچھالنے کے اس گھر کی عزت سمجھتے ہوئے دبا لے۔ اس میں سب کی عزت ہے، اگر بات اچھلی تو بے عزتی سراسر آپ لوگوں کی ہوگی۔ بیٹی کی باتیں انہیں درست لگی تھی لیکن دل میں عداوت و قدوت کچھ اس طرح رچ بس گئی تھی کہ دل سے جاتے ہی نہ تھے۔ بات کھلتے ہی فروا کے گھر والے آئے۔ انہوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا۔ فروا کسی زخمی ناگن کی طرح موقع کی طاق میں تھی۔ وہ اس کا گلا دبانا چاہتی تھی جو زنجبیل کو اس سے چھیننے کی کوشش کری تھی۔ اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ایک سسر نے کچھ خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زنجبیل اس معاملے میں عدن کے ساتھ تھا۔ اس کی جان دیدہ نظروں نے جان لیا تھا کہ بہتری اس میں تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بیٹے کی مخالفت ان کے حق میں غلط ہو سکتی تھی۔ گھر بھر پر ایک سوگوار سی کیفیت طاری تھی، جیسے کسی بڑے سانحے کا گزر ہوا ہو۔ فی الحال وہ بھی چپ تھا کہ زیادہ مخالفت سودمند نہ تھی۔ وہ فی الحال اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے ہنوز فروا کے ساتھ ہی کمرے میں تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ خود بات کرنے کی کوشش کرتا، اس پر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ پلیز فروا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سب تم لوگوں کی تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ لے کر بولی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، میرے بغیر سو سکتے ہو؟ اس کی بات پر فروا اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، پھر رخ موڑ کر اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی، اطمینان بھرے لہجے میں پورے وجود میں ڈول گئی۔ اس تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پھر تکلیف دیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے چاہتا تھا، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا شاید یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اس نے مان لیا تھا۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلا، گھر پر موبائل رہ گیا تھا جس کی خاطر اسے واپس موڑنا پڑا۔ کس کی مرضی سے تم نے یہ حرکت کی؟ بڑے اونچے خواب دیکھی ہو نا، اب دیکھتی ہو کیسے تم یہ بچہ پیدا کرتی ہو۔ اس کی ساس زندے اسے بڑی بے دردی سے مار رہے تھے۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھتا جیسے جم کر رہ گیا تھا۔ میرے بیٹوں کو ورغلائے ہمارے خلاف محاذ برقرار کر دیا۔ ہاں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہوش میں آتی وہ تقریباً دوڑتے ہوئے ان تک پہنچا۔ اسے دیکھ کر وہ روتی ہوئی اس کے عقب میں چھپ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں یکدم ہونے والی خاموشی میں گدگد ہو رہی تھی۔ ایک قہر برساتی نگاہ ماں اور بہنوں پر ڈالتے ہوئے نہایت آگ برساتے لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر کسی نے اس کو بری نگاہ سے بھی دیکھا تو میں وہ کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہ تو آپ کا بیٹا ہوں، نہ ہی ان کا بھائی۔ بہنوں پر قہر آلود نگاہ ڈالتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لایا تھا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ کہتی کیوں نہیں تم مجھے؟ وہ ان سب کا غصہ ان پر نکالنے لگا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ پھر وہ سب کے سامنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دن مخصوص کر دیے تھے، 3 دن ایک کے پاس اور 3 دن دوسرے کے ساتھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو اس کی یہی پوچھ رہا تھا، کتنی مار کھاتی رہی ہو؟ اس خاموشی پر وہ جل کر بولا، کس نے ایوارڈ دیا تمہیں؟ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، میں چاہوں تو تمہیں الگ گھر میں رکھوں، پر تمہارا الگ گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو بولی تو اس پر دھماکہ کر گئی۔ اس کی بات پر اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی۔ یہ سب چک مارنے کے لیے کیا ہے میں نے۔
میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے وضاحت کرنی چاہی تو وہ اس کی بات کو کاٹتے بولا، ابھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور دوسری بات، جب میں یہاں اس کمرے میں ہوں تو صرف میری اور تمہاری باتیں ہوگی بس، میں گھر والوں کے خلاف یا کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی شکایت ہو تو کہہ سکتی ہو، بار بار ایک بات سننے کا عادی نہیں ہوں میں، خود ہی پنگے لیتا تھا اور اب اسے کسی کے خلاف نہ بولنے کا کہہ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی تھی۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ آنکھیں بند کر گیا، اس نے سر اسباب میں ہلایا۔ جواب دو ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بولا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میرا بچہ میری طرح ہونا چاہیے، نہیں اچھا ہونا چاہیے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں برا ہوں؟ وہ چپ رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا، اس نے دھیرے سے کہا تھا، برا بن کر دکھایا نا تو پھر بھاگ جاؤں گی۔ اس رات اس نے اس کے زخموں پر محبت کے مرہم لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ فیصلہ اس مرد کا نہ تھا، تقدیر کا تھا جو کچھ اور کرنے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، حتمی انداز اختیار کیے فروا اس کے سامنے کری اٹل انداز میں بولتی۔ اس کا ناقابل فہم رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ تمہیں پتہ تھا کہ میں کسی کا شوہر ہوں، پہلے سے تم یہ جانتی تھی، اور تم دوسری بیوی بن کر آئی ہو، وہ نہیں، تو پھر اس طرح ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے تمہیں پہلے سے کچھ معلوم نہ تھا؟ وہ اور یہ بم تمہارے اعصاب پر اب پٹا ہے، نہ چاہتے بھی وہ کچھ تلخ ہونے لگا تھا۔ اوہ اب سمجھی، تو میں دوسری بیوی ہوں، یعنی زیادتی؟ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے زیادتی کی اس لڑکی کے ساتھ؟ پھر نہایت ترشی سے کہا، اب تم فیصلہ کر لو، تم میرے ساتھ رہو گی یا اس کے ساتھ؟ میں تمہیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، سمجھے تم؟ وہ چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تحمل برداشت سے کافی آگے نکل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ پھر تم بار بار اسے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات پر کچھ ثانیے کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو وہ زیادہ پیاری ہے نا کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے اچانک کہے جملے پر وہ کچھ پل کے لیے چپ رہا، پھر تحمل کر کے بولا، مجھے تم سے محبت ہے، تم جانتی ہو، تمہیں پتہ ہے جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں بار بار محبت جتائی جاتی ہے۔ اس کے جملے نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، اس وقت نیگیٹو سوچ رہی ہے، الٹے چشمے سے سب الٹا ہی دکھے گا، اور اگر سب الٹا ہی ہو تو؟ وہ کوئی لہجے میں بولی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے پہلے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں پتہ ہے نا، بہت گناہ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی جوان ہے، اگر کل کو وہ کچھ غلط کرتی تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں؟ اس نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، پھر مذہبی طور سے سوچو، اگر میں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہوتے تو میں کس عذاب سے دوچار ہو سکتا ہوں؟ محبت میں نے تم سے کی ہے، وہ ایک بے ضرر لڑکی ہے، تم اس کی حمایت مت کرو۔ جب تم اس کی حمایت کرتے مجھے سخت زہر لگتی ہے، یہ تم نہیں تمہاری محبت بولتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کو کس طرح سمجھائے، لیکن ایک بات جس سے وہ ثابت قدم تھا وہ یہ تھی کہ وہ اب ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ اس بات پر بھی وہ جھگڑنے لگی تھی، تم آج اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ اس کا حتمی انداز اسے اچھا نہیں لگا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اسے بھی غصہ آیا تھا، تمہیں اس کی قربت اچھی لگتی ہے؟ تبھی اس کی طرف بھاگتی ہوئی وہ چلاتی، تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ وہ اس کے گلے لگی تھی، اسے زور و قطار روتے دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہتا۔ تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، تم اسے چھوتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم اسے نہیں چھوؤ گے، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر اس رات وہ اس کے پاس رہا تھا، اس کے سوتے وہ کروٹ لیے عدن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جانے اب زندگی کیا کچھ کرنے والی تھی اس کے ساتھ۔ منصور کی موت نے تو اسے ہی زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خیالات کا تلاطم اسے کہیں سے کہیں لے پہنچا۔ اس کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا، وہ سوچتے سوچتے پاگل ہونے والا تھا۔ شاید پریشانی تب لاحق ہوئی جب اس نے اس کے پاس جانے پر ہٹ درمی دکھائی۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی، اس کی دھمکی پر اسے بھی ضد آئی تھی۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر عدن کے پاس آیا تھا، جانے کدھر غائب تھی۔ کمرے میں اسے نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈھونڈتا ہوا وہ باہر آیا، کچن، لاؤنج، ڈائننگ روم، ہر جگہ وہ نہیں تھی۔ اسٹور میں آیا، وہ وہی کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ الٹا اس پر غصہ ہونے لگا۔ میں کچھ کام تھا، اس نے ہکلا کر کہا تھا، تمہیں ساری زندگی میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک گیا ہوں میں،
تم یہاں بیٹھی ہو؟ عذاب ہو تم، زندگی اجیرن کر دی تم نے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے پکڑے وہ تقریباً دوڑاتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ ابھی وہ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہوا۔ باہر زرین کری تھی، بھائی بھابھی نے سلیپنگ پلز کھا لی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی کریں انہیں ہسپتال۔ وہ ایک دم باہر کی طرف بھاگا تھا، پھر وہ کیسے اسے ہسپتال لایا، کس طرح سب کچھ آنن فنن ہوا، وہ نہیں جانتا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں بیٹا اس نئی افطار پر پریشان تھا۔ آج اس کا دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ چلائے، اتنا چلائے کہ اس کے اندر کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ آئی سی یو سے نکلتے ڈاکٹر نے اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، اسے تسلی امیز انداز میں کہا تھا۔ اس کی سانس اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اس لیے شادی کی تھی، میری پوری سی بچی کو کس قدر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس دشمن کی بیٹی کے لیے وہ کف افسوس ملتی جانے اور کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے اب محتاط رویہ اختیار کرنا شروع کیا۔ اب بھی وہ اپنے محاذ پر ثابت قدم تھا، لیکن اب اس نے سب کے ساتھ اپنا رویہ کافی تبدیل کر لیا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، خاموشی اس کی ذات کے اندر بسیرا کرنے لگی تھی۔ جس شام وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی، اسی شام عدن اس کا پوچھنے اس کے کمرے میں گئی تو اسے دیکھ کر چلانے لگی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہو ذمہ دار اس سب کی جو اس گھر میں ہو رہا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے چہرے کی متغیر رنگت پر زنجبیل نے ایک خاموش نگاہ ڈالتی۔ وہ کچھ بولا ہی نہیں تھا، وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ آج کی رات جب وہ اس کے پاس تھا، وہ ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو آپ سب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے نا؟ اس کے دھیرے سے کہے گئے الفاظ پر وہ جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مطلب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کہاں جاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کا جال بن گیا تھا، کہیں بھی نہایت ناگوار تاثرات چہرے پر لیے وہ نہایت دل گرفتہ انداز میں بولا، میں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ شرٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہ غضبناک ہوا تھا، تم میری مردانگی کو چیلنج کر رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو تم یہ جتا رہی ہو کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں اس سارے مسئلے کو دیکھ یا حل نہیں کر سکتا، ہے نا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ غلط یہی مطلب ہے تمہارا۔ وہ دوبارہ ایسا کچھ کر سکتے، وہ خودکشی کر لے گی، تب اب آپ پچھتائیں گے۔ میں اس سے لے کہہ رہی ہوں کہ مزید کچھ بڑا نقصان نہ ہو، اس نے روحانی سے انداز میں کہا۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے شوز اتارے، پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، آپ ہماری دوستی نہیں کرا سکتے؟ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ تحیر زدہ رہ گیا تھا، پھر کلکلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر اپنا مذاق بنوانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھایا تھا۔ وہ تمہاری صورت دیکھنے کی روادار نہیں اور تم اسے دوستی؟ وہ اب مسکرا رہا تھا، تم نے کبھی کسی سے عشق وشق کیا ہے؟ اس کا سرسری لہجہ بہت خاص لگا تھا، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کبھی کسی سے نہیں، وہ تصدیق چاہ رہا تھا یا کچھ اور؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بولا، مجھ سے بھی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ فروا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ عشق کرتی ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑا اور میرا فیصلہ فروا کے حق میں ہوا تو کیا کرو گے تم؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ بولا نا، کیا کرو گی تم؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تو میں اپنا بچہ لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے اسے گہرے اضطجاب میں ڈالتا۔ تم ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ جانے وہ کیوں ابہام بھرتی باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی، کچھ توقف کے بعد بولی، اگر مجھے فیصلہ کرنے دی جائے تو؟ اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ میں نے کہا نا، فیصلے کا حق میرے پاس رہا تو؟ تم حق لینا چاہتی ہو؟ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی مگر خاموش رہی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں حق ہے، پھر کیا کرو گی؟ چلی جاؤ گی؟ اس حالت میں؟ اس نے اضطجاب بھرے انداز میں کہا تھا، اس حالت میں کہاں جاؤں گی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ نہ بولا تھا۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، صرف وہی تھا جو خوش تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ گھر میں اس خوشی کو کسی نے بھی سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب فروا کو تو آگ لگی تھی، اس کی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ 40 دن تک یہ کوئی کام نہیں کرے گی، اگر میں نے اسے کام کرتے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہنوں اور ماں سے کہتا وہ آفس چلا گیا تھا، کتنے ناز اٹھا رہے میرے جوان بیٹے کی قاتلوں کی بیٹی کس عیش میں یہاں رہ رہی ہے، دیکھو اپنے لاڈلے کو، ہمیں اس کی خدمت کا کہہ گیا ہے۔
وہ شوہر کے ساتھ اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ تم لوگ بھی گزارا کرو، کم از کم اس کے سامنے تو اپنا رویہ درست رکھا کرو، یوں ظاہر کرو تم سب ناراض نہیں ہو۔ اس کی بیوی کی خدمت گزاری میں ہر وقت مصروف ہو، تھوڑا اس کا اعتماد حاصل کرو ورنہ اس بیٹے سے بھی ہاتھ دھو لو گے۔ وہ بیوی کو لعن طعن کرتے آفس چلے گئے تھے۔ فروا نے ایک بار بھی بچے کو نہیں دیکھا تھا، وہ دن رات نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ ادھر 2 مہینے ہوئے تو وہ ایک دن عدن سے بولا تم چاہو تو اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو۔ وہ بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے کہا، وہ ایک دم خوشی سے جیسے جھوم اٹھی تھی۔ آج جاؤں؟ اس کی بے صبری پر اسے ہنسی آئی تھی۔ اگر 15 منٹ میں تیار ہو سکتی ہو تو۔ وہ گھڑی دیکھتا بول اٹھا تھا۔ وہ جلدی جلدی بیگ تیار کر کے پہلے خود تیار ہونے لگی۔ حسن تو گہری نیند سو رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، وہ اسپرے کرتے ہوئے بولا۔ حسن کے پیمپر چینج کروا دوں؟ وہ جلدی سے اس کا پیمپر چینج کرنے لگی۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ اس کے ہمراہ گاڑی تک آئی تھی۔ بیگ سنجابیل کے ہاتھ میں تھا۔ انہیں اس طرح جاتے دیکھ کر فروا تو برک اٹھی تھی۔ وہ زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتی اندر کمرے میں گئی تھی۔ کتنے دن رہ سکتی ہو؟ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ 2 دن، ایک آج اسٹیئرنگ پر رکھے، دوسرے سے حسن کے گال سے لانے لگا تھا۔ اسے دیکھ کے سب بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اندر نہیں آیا تھا، گیٹ سے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی ماں دیر تک اسے گلے لگائے روتی رہی تھی، پھر بھابھی کی گود سے چھوٹے حسن کو اٹھا کر چومنے لگی تھی۔ نثار صاحب جب دوپہر کو آئے تو بیٹی کو دیکھ کر کل سے گئے تھے۔ وہ دیر تک اس سے باتیں کرتے رہتے۔ ولی بھائی کب آئیں گے؟ وہ نازیہ بھابھی سے پوچھنے لگی۔ 3 بجے تک۔ میں نے ابھی کال کیے، کہہ رہے تھے کہ میں 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ بینک میں کام کرتے تھے، آج اس کی خاطر وہ جلدی چھٹی کرنے والے تھے۔ ولی نے منصور کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ کالج میں معمولی سی تکرار پر بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھاپائی تک پہنچ گئی۔ منصور نے ولی کا کالج کے گراؤنڈ میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا اور پھر اس سے اتنی بات بگڑی کہ دونوں کے خون نے جوش مارا۔ پھر ولی نے منصور کی گولی مار دی تھی۔ دونوں گراؤنڈ میں اتنی بات بگڑی کہ سنبھل ہی نہ رہی تھی۔ کافی عرصے کی محنت کے بعد جرگہ بٹھایا گیا اور پھر اسی جرگے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کی لڑکی کا ان کے لڑکے سے نکاح کیا جائے گا اور دیگر چھوٹی چھوٹی شرائط رکھ دی گئی۔ ولی بھی اسے یاد دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ زنجبیل کیسا ہے؟ اس نے بہنوئی کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ۔ پھر اس کے گھر میں یہ 2 دن بڑے مصروف گزرے تھے۔ ان کی کزنز ان کے گھر میں آئی تھی ان سے ملنے، اسے بچے کی مبارکباد بھی دی تھی۔ شام 6 بجے اس نے فون کیا تھا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہو۔ پھر وہ اسی وقت مقرر پر آیا تھا۔ ولی کی پرزور اصرار پر بھی وہ اندر نہیں آیا تھا۔ وہ اندر کیوں نہیں آتا تھا اسے معلوم تھا۔ اس کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ بھائی کے قاتل کے گھر رکے اور لوگوں کی ملامت سمیٹے۔ نہیں، پھر کبھی سے اس نے انکار کر دیا۔ گاڑی سڑک پر ڈالے وہ کہنے لگا، آنے کو دل نہیں کر رہا تھا نا؟ وہ شاید پوچھ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ونڈو اسکرین سے نظر آتی نظارے دیکھنے لگی۔ اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ چھوڑ کے آ سکتا ہوں۔ جانے کیوں ہر وقت اس کا امتحان لیتا رہتا تھا؟ سیدھے سیدھے کہو نا کہ تم چاہتے ہو جان چھڑوانا۔ جانے کیوں آج وہ بھی تلخ ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اب تو مر کر بھی تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتی۔ باقی راستہ وہ خاموش رہا تھا۔ اس کی آخری جملے کی وضاحت گھر پر رات کے وقت ہوگی تھی۔ حسن کو دودھ پلا کر ڈائپر چینج کروا کر سلانے لگی تو وہ جو اس کے قریب بیٹھا اسے مصروف دیکھ رہا تھا بولا، فروا نے حسن کو گود لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھتا ہوا بولا، وہ گھر پر ہی ہوگا، تم دونوں اس کا خیال ساتھ رکھو گی تو اچھا۔ اوہ، تو اس لیے آپ کو بچہ چاہیے تھا؟ وہ تلخی سے بولی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں صحیح سمجھنے لگی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بچہ اسے دے دو تاکہ اس کا یہ بہانہ نہیں میں کسی صورت اپنا بچہ نہیں دوں گی، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ اس کی قطعی لہجے پر وہ بولا، اگر مجھے شیئر کر سکتی ہو تو بچے کو کیوں نہیں کر سکتی شیئر؟ یہ میرا ہے اور میں اسے کسی صورت شیئر نہیں کروں گی۔ اس وقت تو وہ اسے ضائع کروانے کے لیے کیا کچھ کرتی رہتی تھی، اب جب کہ میری تنہائی اس کے وجود سے ختم ہوئی تو وہ اسے مجھ سے چھیننے لگی۔ وہ بہانہ بنا رہے، اسے چند دن رکھنے دو، مجھے پتہ ہے کہ وہ اسے نہیں سنبھال پائے گی۔ نہیں دوں گی، کہا نا، نہیں دوں گی۔ اس کی ضدی لہجے پر وہ ناگوار تاثرات لیے اٹھا، میرا بھی بیٹا ہے یہ، تم مجھے مار ڈالو، میری موت کے بعد تم اسے دے سکتے ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ اسے روتا دیکھتا رہا، یہی ہوگا، کہیں اور تو نہیں۔ اس کی ضد پر اسے غصہ آیا تھا، کل تم اسے حسن دے دینا، اس نے حتمی انداز اختیار کیا تھا، اور وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ یہ کھلونا نہیں ہے جو تم اس سے اس طرح بانٹتے پھرو، وہ دودھ پیتا ہے، میں کیسے اسے
پھر سر اٹھا کر خوش انداز میں بولی، نہیں دوں گی میں اپنا بچہ، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، تم اپنا اور میرا خون مت جلاؤ، جو کہہ رہا ہوں وہ مان لو، اب سو جاؤ۔ وہ لیٹ گئے۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر غصے سے مشتعل ہوتی ایک دم اس کے سینے پر مکے برساتی بولی، میں ایسا نہیں کروں گی، مجھے میرے سکون کو آگ لگا کر خود کس طرح تم سو سکتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، اور جب میں نے جنم دیا تو بڑی آسانی سے کیسے دے سکتے ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو مار کر اپنی سینے پر ٹکاتا اسے یک دم سے گلے لگاتا بولا، میرا دوسرا بچہ تمہارا ہوگا، اگر تم اسے بچہ دو گی تو وہ میری جان کو آ جائے گی، اس نے مجھے یا تو بچہ دینے یا پھر تمہیں چھوڑنے کا کہا ہے۔ اس کے آخری جملے پر وہ پتھرا کر رہ گئی۔ وہ ڈیلنگ کی بات کر رہا تھا، تو چھوڑ دو مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ چائے پر زور دیتے چلائی تھی۔ وہ اسے ناقابل یقین نگاہوں سے تکتا بولا، چھوڑ دو تمہیں، ہاں چھوڑ دو مجھے، اس عذاب سے بھری زندگی سے مجھے نجات مل جائے گی، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، بس مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے الگ کرتا بولا، عذاب ہوں نا میں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عذاب کیا ہوتا ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اس کے التجائی لہجے پر پگھلنے والا نہ تھا، جاؤ بچہ اسے دے آؤ۔ وہ جو اسے بیٹ دینے کے آئی تھی، اس کی بات پر سرتا پار لرز گئی۔ اسے خاموش حجامت دے کر وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، کچھ کہا ہے میں نے؟ چھڑا کرنے کا انجام رات کو اس نے دیکھ لیا تھا، اب وہ مزید لڑنے جھگڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف نے اس نے آنسو کو روا کر دیا، پھر اس نے ایسا ہی کہتا اسے بچہ دے آئی تھی۔ کچھ دن تک وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں صرف روتی رہی تھی۔ اس کی گود کیا خالی ہوئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی رونے کی آواز سننے پر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسے فیڈ کا دودھ لگوایا گیا تھا، اگر کوئی ضروری بات بھی کرتا تو اس کا جواب دینا گوارا نہ کرتی، اس نے اسے تہمِ دامن کر دیا تھا۔ وہ اس سے کترائے پھر رہی تھی، سو کیوں نہیں رہی؟ اسے کروٹ بدلتے دیکھ وہ بولا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، یہ ناراضگی کتنے دن چلے گی؟ دوسرا بچہ آئے گا تو تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے گی نا؟ وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اسے کس کے حوالے کرو گے تم؟ میرے بچے خیرات کی طرح تقسیم کرتے پھرو گے؟ اسے اولاد پیدا کرنے سے بہتر کہ میں بے اولاد ہی مروں۔ وہ مسکراتا اسے گلے لگانے لگا کہ جھٹکے سے وہ خود کو چراتی اٹھنے لگی، میں اب مزید تمہاری جان سے میں نہیں آؤں گی، مجھے بے وقوف مت سمجھو۔ دونوں بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس نے کئی بار مزاحمت کی تھی، تم غلطی کر رہے ہو، یہاں تمہارا صرف میں ہی دوست ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے اس جھگڑے میں یہ اکلوتا دوست بھی کھو دو۔ وہ مسکرا رہا تھا، تم سب سے بڑے دشمن ہو، کتنی جلد بازی سے تم نے اپنا منصوبہ بنایا، تم آستین کا سانپ ہو، خوب ڈسا ہے تم نے، اور ڈسو۔ وہ زہر لب مسکرایا اور پھر بولا، تم نے جو زیادتی کی ہے میرے ساتھ، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بڑے کرب آمیز انداز میں کہا، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مان رہا، اگر کچھ اور کہنا ہے بلکہ ایسا کرو، اگر زیادہ ہی دل بھرا ہوا ہے تو مجھے مار بھی سکتی ہو، یہ لو۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس نے اپنا سینہ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے صلاح کرنا چاہیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بڑے عجب انداز سے کہا تھا، میں تو تمہارے لیے مال غنیمت ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسی طنز انداز میں بولتی، وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گئی، یعنی صلح نہیں ہو سکتی؟ وہ اٹھی اور جا کر کھڑکی کی پٹ کھول دیے، پردے باہر سے آنے والی ہوا کی سنگ لہرانے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں کری دور آسمان کے عروج میں تنہا چاند اور تاروں سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے پشت پر اس کی موجودگی محسوس کی تھی، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ایک بار پھر گمبھیر آواز میں کہتا، اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر اسے خاموش پا کر اس نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا، مجھے تنگ مت کرو۔ اس کی بات میں چھپے مفہوم کو وہ جان گئی تھی، اس لیے بے خوفی سے بولی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے کچھ پل خاموش دیکھتے رہنے کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا تھا۔ پھر ان میں بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سارے کام کرتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی، وہ بھی بے نیازی برت رہا تھا۔ دوسری طرف فروا کو حسن نے پاگل کر دیا، اس کی راتوں کی نیند گویا روٹ گئی تھی۔ تک کھا کر اس نے ایک دن خود ہی کہا تھا، یہ بہت روتا ہے، مجھ سے نہیں سنبھالتا۔ اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس نے اسے ایک طنز بھرے نگاہ سے دیکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا چاہنا چاہ رہا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا، فروا بچے کو سنبھال نہیں پائی تھی اور اب اسے جلد بازی پر پچھتائی، خود بھی الجھتی خود کو کوسنے لگی۔ اس نے اپنے بندے کا دل دکھایا تھا جس نے اس کے لیے سب گھر والوں سب سگے رشتوں کی مخالفت مول لی تھی۔ وہ اسے ایک معمولی قربانی مانگنے پر بدظن ہو گئی تھی۔ پچھتاوا اس کے ساتھ تھا لیکن وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔
وہ جب بھی فروا کے پاس ہوتا عجیب اور کچھ کھویا ہی ہوتا۔ اس سے بار بار پوچھ چکی تھی لیکن وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہ مجھ سے بیزار تو نہیں ہو گئی، وہ کہتی۔ پھر وہ اس کے کوئی انداز پر ٹھٹک جاتی اور پوچھ بیٹی جواب ندار۔ وہ الجھنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ خلوت کے لمحات میں بھی کترایا اور بیزار سا ہوتا۔ وہ وہاں ہو کر بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک دن اس کی نگاہ جب غیر ارادی طور پر اس کے سینے پر پڑی تو اس کی آنکھیں گویا حرکت کرنا بھول گئی۔ اس کے دل کے مقام پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب ہو کر جب وہ نزدیک سے دیکھنے لگی تو اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کی تقلید میں جب اس نے خود دیکھا تو ایک پل کے لیے بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ عدن کا نام عین اس کے دل پر لکھا تھا۔ وہ دل میں ہے اور میری جگہ؟ وہ لہجے میں استفہام لیے دکھ بھرے انداز سے بولتی۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، یہ میں نے نہیں، میں نے وضاحت تو نہیں مانگی، اس نے زخم خور انداز میں کہتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگی۔ اس کا اس سے تعلق برائے نام تھا۔ وہ عدن کے پاس ہوتا تو اطمینان اور خوشی اس کے انگ انگ سے چھلکتی نظر آتی۔ اس نے اس کے پڑھے تھے جو عدن نے اس کے سیل پر بھیجے تھے، SMS محبت پڑھے تھے۔ اس کا رشتہ برائے نام نہیں تھا، اس رشتے سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ اس سے شدید محبت کرنے لگا تھا، تبھی تو اس سے یعنی فروا کو بلا بیٹھا تھا۔ اس نے اسے راتوں کو بستر سے غائب پایا تھا، یعنی وہ اس کے پاس جاتا تھا۔ رات 3 بجے جب وہ غیر ارادی طور پر اٹھی تو اس نے اسے بستر پر نہیں پایا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے اندر آیا تھا اور اتنی خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ اس قدر اس کی محبت میں ڈوب مرے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، اس سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ حسن کو انجیکشن لگوانے کا پوچھنے آیا تھا۔ اسے دوبارہ آفس جانا تھا، اس لیے وہ بنا تاخیر کیے اسے بولا، حسن کو انجیکشن لگوانا ہے، ابھی تیار کرو اسے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اترنے لگا کہ سیڑھیوں سے آتی فروا کو دیکھ کر جلدی سے رخ موڑ کر کپڑے ڈالتی عدن کو گلے لگا کر چومنے لگا۔ اس کی حرکت پر عدن ششدر رہ گئی، جبکہ فروا تو کسی شکستہ عمارت کی طرح لرز گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑتی سیڑھیاں اتری تھی، جبکہ وہ حیرت اور استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی اس کی حرکت پر حیران کھڑی تھی۔ اسے چھوڑتے ہوئے بولا، جلدی تیار کرو اسے۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا تھا، وہ بھی پیچھے آئی تھی، حسن کو وہ لے گیا تھا۔ وہ اس کے عجیب رویے پر ابھی تک حیران تھی۔ فروا چلی گئی تھی، اسے گھنٹے کافی ہو گئے تھے۔ عدن نے آج سرسری انداز میں اس کے آنے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، اب وہ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ایک ترچھی نظر اس پر ڈالے وہ بڑے آرام سے بولتا، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ پر میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو یہی کہہ رہی ہے۔ اس نے دو ٹوک کہہ دیا کہ گویا بات ہی ختم۔ اس کی ساس اسے منانے گئی تھی لیکن وہ آنے پر راضی نہ ہوئی۔ اللہ معاف کرے، شکل سے کتنی مسکین لگتی ہے لیکن کرتوت۔ اس کی ساس کانوں کو ہاتھ لگائے کہہ رہی تھی۔ فروا کہہ رہی تھی کہ وہ بے حیا بھتیجی تھی۔ اس نے خود عدن کی محبت بھرے SMS زنجبیل کو پڑھ رہے تھے، اور تو اور راتوں کو زنجبیل کو اپنے کمرے میں SMS کر کے بلاتی تھی۔ کئی بار تو اس نے کچھ توقف کے بعد بولی، یہی ہے ذمہ دار اس کی برباد زندگی کی۔ سامنے کری عدن بت بن گئی تھی۔ میں نے یہ سب، چپ کرو بزاد، تم ہی ساری فساد کی جوڑ ہے، انہوں نے سخت لہجے میں سے لتاڑ دیا۔ وہ خاموش بیٹا بڑے آرام سے سب سن رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے سب سمجھ میں آئے۔ چھت والی حرکت اور اس طرح کے 2-3 چھوٹے واقعات، وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ رات کو اس کے کمرے میں آتے ہی وہ جیسے پٹ پڑی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے یہ سب؟ تم نے جان بوجھ کر؟ ہاں، اب تمہیں بھی سکون آئے گا اور اسے بھی، اس نے مطمئن ادائش میں کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹے حسن کو اٹھاتے ہوئے چومنے لگا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ سکون، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ دوسرے کو بے سکون کر کے کون سا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے طنز کیا تھا۔ اور دوسرے جو مجھے بے سکون کرتے ہیں، ان کا کیا بھلا؟ تم نے کیا کہہ کر اسے بدظن کیا؟ وہ تو مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہے، جواب دو مجھے۔ تمہارے محبت بھرے اور بہت کچھ دیکھا ہے، اب ایک ایک بات تفصیل سے پوچھوں؟ چلو بتاتا ہوں۔ میں اکثر راتوں کو اس کے بستر سے غائب ہو جاتا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چین کی نیند سو کر آ رہا ہوں، اپنے جسم پر، اپنے دل پر تمہارا نام لکھ کر۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میں نے تمہاری محبت میں لکھا ہے۔ اور آخری سین تم بھی جانتے ہو، جب میں نے تمہارے گلابی ہونٹوں پر اپنی پیار کی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ اس نے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں، تم بیوی ہو میری تو شرم کیسی؟
اصل بات سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر اس نے بات بدلتی تھی۔ کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی، وہ طلاق مانگ رہی ہے اور میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ وہ بڑے شفاق انداز میں دھماکہ کر گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے گنگ تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اسے بتا دیں گے یہ سب جھوٹ تھا، وہ سمجھیے وہ سب غلط ہے۔ میں ابھی فون تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے اس کے بڑھتے قدم کو روکا۔ اس کے حق میں یہی بہتر کہ وہ اپنی زندگی بنا لے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہیں، میں دوں گا طلاق۔ اب یہ فضول کی بحث چھوڑ دو، تم اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہو، جب تم جیسی بیوی ملے گی تو ایسا ہی شفاق ہوں گا میں نے تم سے یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ حسن کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں کہتا بولا، تم نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے پر۔ اس کے الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے مجبور کیا یا تم خود جان چھڑا رہے ہو؟ تمہارا دل بھر گیا ہوگا۔ تو تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، جب دل چاہا سر پر بٹھایا اور جب دل چاہا فرش پر پٹکتے۔ اچھا، بڑا تجربہ ہے مردوں کا۔ وہ پاس آ کر اس کے بالوں کی لٹ چھو کر بولا، تم اسے لے آؤ۔ اس بحث کا انجام سوائے بحث کے کچھ نہیں تھا۔ اب تم ایسا کرو کہ کپ گرما گرم چائے کا بناؤ اور فٹافٹ لے آؤ۔ تم اسے منا کر لے آؤ۔ اور یہ کیا تماشا لگا رہے تم نے؟ صبح سے اس کا باپ اس پر برس پڑا تھا۔ خاندان برادری کی بات ہے کہ ہماری نہ کٹوائے گئے باپ کی بات پر وہ تپ گیا۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا کہ میں اسے لے آؤں۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کو تیار ہوں۔ کیا؟ اس کی بات پر باپ آگ بگولا ہوا تھا۔ اب اس ایک لفظ کی کمی تھی یہاں۔ وہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ یہ میرا نہیں، اسی کا فیصلہ ہے۔ زنجبیل نے سکون سے کہا، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئے؟ ہر بات میں یہ لڑکی وہ لڑکی، یہ کیا ایک ہی بات کی رٹ لگائی رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ میری بیوی ہے۔ کیا بھگا کر لائے تھے جو سب ایسا طنز کرتے لڑکی لڑکی کہتے ہیں؟ اس وقت جرگے کے سامنے انکار کرتے تھے وہ 2 ٹکے کی ہے یا کربوں کی؟ اب میری بیوی ہے۔ آپ لوگ چاہتے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر پوری زندگی میری بیوی کو دیکھ سکیں گے نہ مجھے۔ جاتے جاتے کہنے لگا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی اب میری زندگی ہے۔ اس کی بات پر سب کو سام سونگ گیا تھا۔ زنجبیل کے گھر والوں نے مصالحت کی، اپنی سی کوشش کی، لیکن فروا اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ تم نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا، اب تم سلجھاؤ۔ اس کا باپ بہت ناراض تھا۔ میں نے سلجھانا چاہا تو بیچ میں آپ سب آ گئے۔ اس نے بھی 2 ٹوک کہا۔ ماں نے اس کا گویا جینا حرام کر دیا۔ وہ ادن سے کہنے لگا، میں نے گھر کرائے پر لیا ہے، کل ہم وہاں شفٹ ہو رہے۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ میں نہیں جا سکتی۔ اگر میں گئی تو سب سمجھیں گے یہ سب میں کروا رہی ہوں اور تمہیں اس سب سے الگ کر دیا۔ سب کا مجھ پر یقین پختہ ہو جائے گا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو پھر فیصلہ کر لو، تم ان کے ساتھ رہو گی یا میرے ساتھ؟ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ قتل بیٹے نے کیا؟ پاداش میں بیٹی پر عذاب نازل ہو گیا تھا۔ وہ دن رات سوچتی، پھر وہ اسے ایک الگ گھر لے گیا۔ یہاں سکون تو تھا، لیکن آئندہ سے متعلق اندیشے وسوسے بھی تھے۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کی ذات کو سب کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیا۔ وہ جس طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، اس لحاظ سے اسے بالکل محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے شوہر کی حیثیت سے اس مقام دے گی، لیکن دن بدن اسے محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ فروا سے شادی کے بعد اسے حقیقتاً لگا کہ وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ کچن میں فروا کے ساتھ قربت کے لمحات میں اس نے دونوں کو دیکھا تھا، تب اس کے دل میں وہ شرمسار رہنے لگا۔ یہ احساس اس وقت شدت اختیار کر گیا جب نماز جمعہ کے موقع پر مولوی کا بیان سنا۔ وہ بیوی کے حقوق کی وضاحت کر رہے تھے۔ اس دن اس خیالات میں فرق رہتا، وہ شرمسار ہوا تھا۔ وہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے اس کے حق دے گا۔ اسی دوران وہ بیمار پڑ گئی۔ بیماری کے دوران اس نے غنودگی میں جو انکشاف کیا، اس نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے مارتے تھے، اسے خبر نہ تھی۔ تب اس کے ارادے کی پختگی یقینی ٹھہری۔ اس کے قریب جاتے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی قربت کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی قربت اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ فروا کو شک ہو گیا تھا، جو صحیح تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے، تبھی اس نے ابارشن والی بات پر سخت رد عمل دکھایا تھا۔ فروا نے جو شرط رکھی تھی بچہ لینے کی، وہ بھی اس نے اس وجہ سے قبول کی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو بچہ دینے سے انکار کر کے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ جو اس کے لیے دن رات سولی پر لٹ کر سب مصائب سہ رہا تھا، وہ اسے چھوڑنے کی بات اتنی آسان سے کہہ گئی تھی۔ لیکن اس دوران اس نے محسوس کیا کہ وہ فروا کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ رات بتاتے وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔
اس کا دل شدت سے خواہشمند تھا کہ وہ اپنی ہر رات اپنا ہر ایک دن عدن کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی ذرا سی غربت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اسی دوران اس پر انکشاف ہوا کہ وہ فروا کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے خود سے پسند کر دے تاکہ وہ آسانی سے اسے چھوڑ کے چلے جائے، اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نا انصافی تھی۔ اس نے اس کے حق میں یہی بہتر جانا کہ وہ کسی کے ساتھ پوری محبت بھری زندگی جائے۔ وہ اسے اب کوئی خوشی دینے کا اہل خود کو نہ پاتا تھا۔ اسے بھی کسی ایسے ساتھی کا ساتھ خوشی دے سکتا تھا جو دل سے اس سے محبت کرتا، بقول فروا کے جتاتا نہ۔ اس لیے اس نے فروا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کبھی اس کی ماں کے گھر نہیں گیا تھا۔ فروا سے علیحدگی کے بعد اس نے خالہ کے گھر بھی جانا ترک کر دیا۔ عدن اس سب کے ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود اس سارے معاملے میں بے بس تھی۔ وہ آج تک جان نہ پائی تھی کہ آخر فروا کو اس نے چھوڑا کیوں۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ دن رات وہ اس کی وجہ کو جاننے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ کئی بار اس نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال کہتا، تمہیں کیا کرنا یہ جان کر۔ اس کا رویہ جرملا عصہ بہت ناگوار گزرتا۔ حسن اسکول جانے لگا تھا جب وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار چلا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں آئے تھے۔ آج جانے کیوں اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کرنے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے وارڈروب کھول کر اس کی ترتیب درست کرنے لگی تھی۔ کپڑے ترتیب سے رکھ کر وہ نچلے خانے میں بے ترتیبی سے رکھے موزوں اور بنیانوں کو نکال کر ان کو طے کر کے رکھنے لگے تھے۔ اسی خانے میں ایک ڈائری دکھائی دی۔ یوں ہی ڈائری اٹھا کر اس نے کھولی تو پھر اس کی نظریں جیسے صفحات پر جم کر رہ گئی۔ وہ کتنی دیر تک اس پوزیشن پر کھڑی رہی تھی کہ اچانک کھٹکے کی آواز پر اس نے ایک دم ڈائری بند کر کے الماری کے خانے میں واپس رکھ دی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا۔ گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب بیٹھے ہوئے جوتے اتارنے لگا۔ اسے گمسم کرتے دیکھ کر وہ آنکھوں میں حیرت لیے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لیکن اپنی بات کے جواب میں اس کی اتنی گہری خاموشی دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا، کھانا کھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگا کہ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ وہ تحیر زدہ سا پوچھنے لگا تھا، کیا بات ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آج وہ وجہ جان کی تھی کہ اس نے فروا کو کیوں چھوڑا تھا۔ اس کی ڈائری کے ہر صفحے پر عدن کی تصویر لگی تھی، اور ہر تصویر کے ساتھ اس نے لکھا تھا، میری پوری زندگی تمہارے نام۔